وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 1-2 حصہ دوم درس نمبر 1643. آج کا موضوع کیا ہم نے صرف دنیا کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن فرقان نازل کیا ہے اپنے بندے پر تاکہ تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات وہ ہے کہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں پر اور زمین میں. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد اپنے لیے نہیں بنائی ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے. فقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. بہت اہم آیت ہیں. ابتدائی یہ 3 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں میں نے تو 2 آیات کا ترجمہ کیا ہے، بہرحال تینوں آیات جو ہیں بڑی اہم ہیں. اور گزشتہ سبق میں بھی یہی تبارک الذی پہ ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں، برکت آپ کو میں نے گزشتہ سبق گزشتہ سبق کا خلاصہ میں پہلے بتا دوں، کیونکہ اسی کے ساتھ پھر میں اور مضمون بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ایک تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ لالچی ہے، حریص ہے، خیر کا طلبگار ہے، فائدہ چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، پھر دوام چاہتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ صفات اس کی ٹھیک ہیں، ہونی چاہیے. دیکھیں، جب تک آپ میں کوئی طلب نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، تو آپ پھر کام کیسے کریں گے؟
یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، آپ خیر کے طالب ہیں، آپ فائدہ چاہتے ہیں، آپ نفع چاہتے ہیں، آپ ترقی چاہتے ہیں اور ترقی کو پھر دوام چاہتے ہیں، یہ ساری خصوصیات اگر آپ میں، یہ خصوصیات ہیں، اور یہ اگر انسان میں، دیکھیں بھوک نہ ہو تو آپ کھانا کیسے کھائیں گے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ بیمار جب بستر مرگ پہ ہوتا ہے بعض اوقات، تو کہتے ہیں میرا کچھ جی نہیں چاہ رہا، اب وہ جی نہیں چاہ رہا، میں کھانا نہیں کھاتا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا رہتا ہے۔ تو طلب، میں کہہ رہا ہوں طلب، آپ میں طلب ہوگی تو آپ پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طلب خیر کی، فائدے کی، نفع کی، ترقی کی اور اس کی دوام کی، یہ ساری طلب ہم میں رکھی ہے، یہ اچھی ہے۔ جو مفاد پرستی ہے، جو لالچ ہے، جو چاہت ہے خیر کی، تو یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو حقیقت پسند بننا پڑے گا۔ دیکھیں ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف مخلوق ہے۔ خالق کو چھوڑ کے آپ کسی اور سے، مخلوق سے توقع لگا لیں تو یہ تو پھر آپ کی کوتاہ بینی ہوگی نا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک ٹب ہے دودھ کا، اور اس کے نلکے سے دودھ آپ لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ، مثال دیکھیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ٹب ہے، اس میں آپ کو دودھ چاہیے، وہ نل کا جو نل لگا ہوا ہے، جو ٹوٹی ہے یا نل جو بھی آپ کہتے ہیں، تو اس سے آپ کو دودھ مل رہا ہے، ہر روز مل رہا ہے، لیکن اس میں دودھ ٹھیک ہے، وہ ٹب سے آپ ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں پانی کے، وہ دودھ کے ٹب سے، لیکن آپ دیکھیں اس میں دودھ ڈال کون رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب دودھ کوئی ڈالے گا نہیں تو آپ ٹوٹی میں تو پھر دودھ نہیں آئے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مختصر، یہ تمام فائدے اللہ تعالیٰ نے، تمام تاثیرات اور تمام جو بھی، یعنی مثال کے طور پہ پیسہ ہے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھ دی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، طاقت ہے، یعنی اس میں پھر ہیرے ہیں، جو بھی آپ کو چیز فائدے دیتی ہیں اور جس سے آپ نے توقعات لگا رکھی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ دولت آپ کے پاس آ رہی ہے، لیکن دولت کو تقسیم کس نے کیا ہے، یہ آپ کے نصیب میں کس نے لکھی ہیں؟ بغیر یعنی آپ کے نصیب میں ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، تو تبھی آپ کو دولت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، میں نے دنیا میں ان کی جو معیشت ہے تقسیم کر دی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ ہے جس کا رزق فراخ کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ آپ کو اپنا، یعنی آپ دیکھیں یہ فائدہ، ہر چیز میں یہ فائدہ، یہ تاثیرات، یہ ڈالنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے بارش آ رہی ہے، لیکن بارش برسا کون رہا ہے؟ پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے، پانی زمین میں جذب ہو کے پھر ہم اس کو نکالتے ہیں بورنگ سے، یا جو بھی ندی نالے بہنے لگتے ہیں اور جھیلیں بھر جاتی ہیں تو پہاڑوں پہ برف آ جاتی ہے، لیکن یہ بارش کا سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ بارش کو تم آسمان سے برسا رہے ہو کہ ہم برسا رہے ہیں؟ تھوڑا سا دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، کہتا رہتا ہوں، میں روایتی طور پہ کوئی ترجمہ، درس اور تفسیر کرنے والا شخص نہیں ہوں۔ ایک میسج پہنچانا ہے قرآن کے ذریعے، وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو جو بھی ڈرتا ہے میرے ڈراوے سے۔ تو ایک بات تو یہ، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں قرآن کے ذریعے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ۔ تو ایک بات میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں خیر خواہی کی ہیں، نصیحت کی ہیں، آپ اس کو سمجھیں تھوڑا سا۔ آپ یہ نہ کہیں
کہ بھئی آگے چلو، تم نے تو یعنی ایک درس تو کر لیا تھا، اسی ایک جملے پہ تم اٹک گئے ہو، آگے چلو نا، ہمیں نے تو پورا قرآن پڑھنا ہے ابھی. یہ نہ کہیں. میری جتنی بھی زندگی ہے میں یہ کام کرتا رہوں گا. اور نصیحت ہے یہ، یعنی دیکھیں ایک نصیحت بھی کافی ہے، لیکن کوئی لینے والا تو ہو. اور میں سارا یعنی قرآن پڑھ دوں، آپ نصیحت لینے کی تیار نہ ہو تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزیں ایسے دکھا جیسے کہ وہ ہیں، اس کی حقیقت کو مجھے دکھا دے. اور ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ کشف جو ہے، کشف کے بارے میں فرماتے تھے، جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں کشف مختلف درجے، کشف الصدور، کشف القبور، اور کہ بھئی آپ کے دل میں کیا ہے، یا آپ نے کھانا کیا کھایا ہے، یا قبر میں کیا ہو رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل کشف جو ہے وہ کشف الحقیقت ہے، کہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ اصل کیا ہونا چاہیے، میری منزل کیا ہونی چاہیے. یہ اصل کشف ہے. اللہ، تو یہ اصل چیز ہے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ ساری یعنی جو ہماری صفات ہیں، ہم خیر کے طلبگار ہیں، ہم فائدہ چاہتے ہیں، ہم نفع چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، پھر اس کا دوام چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں میں نے سپیڈ کم کر لی کیونکہ یہ بہت بڑی اہم بات ہے. آپ حقیقت کو دیکھیں، حقیقی فائدہ دینے والی ذات کون ہے یا نقصان پہنچانے والی ذات کون ہے؟ یہ تو صفت الہی ہے. النافع الضار، فائدہ دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یا دوسری جگہ ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ آپ کو ایک نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے سوا وہ نقصان سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کا مفہوم ایسا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، ساری دنیا مل کے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر کوئی نقصان کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ساری دنیا مل کے اس کے لیے کوئی اس کو نقصان سے بچا نہیں سکتی. تو فائدہ دینے والی ذات النافع الضار تو صفات الہی ہیں. اور کوئی چیز، کوئی مخلوق اللہ کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے نہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو پھر تو حقیقت یعنی پتہ چل گئی نا. ہمیں حقیقت کو دیکھنا چاہیے. اب ہم نے اللہ سے منہ موڑ کے ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے. یعنی جو حقیقی ذات ہے وہی وہ دودھ کے ٹب والی مثال میں نے جو بیان کی. آپ یہ دیکھیں وہ ٹب میں دودھ کون ڈال رہا ہے، یہ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہو رہا ہے. میں اگر پیدا ہوا ہوں تو یہ میرا ارادہ تو نہیں تھا، اللہ نے چاہا. میں اپنے بارے میں بات کروں. آپ اگر موجود ہیں سورہ زمین پر، سانسیں لے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی چاہت تھی. لیکن جب وہ آپ کو موت دینا چاہے تو پھر کوئی آپ کو اس موت سے بچا نہیں سکتا، نہ کوئی زندگی. یحیی و یمیت، یہ صفت تو اللہ کی ہے. زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا اور مارنے والی ذات تو ایک ہی ہے. دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات بہت بابرکت ہے.
بہت اونچی ہے، دائمی ہے، بہت وسیع ذرائع والی ہے، واسع، ایک ذات ہے اللہ۔ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ مختصر بات، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ یہ سارا مضمون اگر آپ دیکھیں نا، آیت نمبر 2 میں بھی یہی بات آ رہی ہے، الذی لہو ملک السماوات والارض، وہ جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، ساری طاقت اس کی ہے، مخلوق اس نے بنائی ہے، تو مخلوق کو میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو خالق کا کمال ہے کہ اس نے کس چیز میں کوئی طاقت رکھی ہے۔ سانپ کے زہر میں اگر طاقت ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور سانپ کا زہر اگر ترقیاق بن جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت رکھ دی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بنیادی بات ہے۔ ہم غیر کی طرف اس لیے متوجہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم، لیکن ہم وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ خیر کی طلب میں بہت زیادہ سخت ہے۔ تو لیکن طاقت تو نہیں ہے پیسے میں، طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جب عذاب دیا جائے گا نا، کاش یہ ظالم دیکھ لیتے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ محسوس کریں گے، کون؟ ہم لوگ، ظالم کون؟ ہم۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ تو دیکھیں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی، کہ جو حقیقت ہے اس کو آپ مان جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکا لیں، اللہ کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیں، اللہ کے طالب بن جائیں، اللہ کی ذات کے، ملاقات کے، اور اب دنیا میں اس کی رضا کے۔ تو رضا کے طالب اگر آپ بن گئے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، ساری برکتوں کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، میں یہاں پہ میں مناسب سمجھتا ہوں، یعنی تھوڑا سا میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ ساری طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ساری قوت کا مالک اللہ ہے۔ اب یہ ہے نا کہ فائدہ اگر کوئی پہنچا رہا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بہت سے مریض ایسے ہیں، وہ زیر علاج رہتے ہیں، اسپتال میں جان دے دیتے ہیں، تو موت سے تو ڈاکٹر نہیں بچا سکتے، نہ علاج بچا سکتا ہے۔ زیادہ تر اموات تو لوگوں کی اسپتالوں میں ہوتی ہے، لوگ لے جاتے ہیں، ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو بس وہ بعض اوقات تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی لے جاؤ اس کو، آرام سے گھر میں رکھو، دعا کرو، بس ہماری طرف سے جواب ہے۔ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ مطلب بورڈ، ڈاکٹروں کا بورڈ کھڑا ہوا ہے مریض کے سرانے میں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مریض مر جاتا ہے۔ تو دیکھیں، حقیقت پسند بنیے، اور اگر ہم نہیں بنتے دنیا اور آخرت میں نقصان ہے، آپ پھر پریشان رہیں گے، کسی اور میں آپ طاقت دیکھیں گے، کسی اور پر آسرا کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے، اور کسی چیز میں تو ایسا ہے نہیں، تو پھر آپ مارے جائیں گے۔ اور اگر کسی اور پہ بھروسہ کر لیا تو اس میں اب یہ ہے نا کہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب اللہ آپ کا مدعا بن جاتا ہے تو پھر آپ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دنیا کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے سامنے اگر سر جھکا دیں
دنیا کی زندگی میں آپ کے لیے بہار آ جائے گی، آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا ایک تعلق جڑ گیا۔ زیادہ میں وضاحت نہیں کر رہا، یہ بات وضاحت طلب ہے لیکن میں کر بھی چکا ہوں۔ یہ گزشتہ جو اسباق ہیں سورہ نور کے آخری جو ہم نے پڑھے ہیں، وہ اگر آپ پڑھ لیں تو یہ اس بات کی وضاحت اس میں ہے۔ یعنی کسی ذریعے سے اگر آپ جڑ گئے اللہ سے، براہ راست آپ نہیں جڑ سکتے، رسول سے اور نائب رسول سے، یہی بات میں نے آپ کو کی تھی۔ آپ اپنے آپ کو جوڑ لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ آپ کا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ مومن کی آواز ہے، مومن کا آواز ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ۔ تو جتنی بھی زیادہ آپ پہ مشکلات ہوں یا مثال کے طور پہ مسائل ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ مومن کیا کہے گا؟ حسبنا اللہ، نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں ایک نقطہ اور ہے کہ مشکلات تو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، لیکن آزمائش کے وقت بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس آزمائش میں آپ مضبوط ہوتے ہیں، آزمائش میں آپ اگر پورے اترتے ہیں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، آزمائش میں اگر آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کو استقامت ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ استقامت نہیں چاہتے تو پھر آپ پریشان رہیں گے۔ دیکھیں، غیر اللہ پہ بھروسہ کرنا خود فریبی ہے، غیر اللہ پر بھروسہ کرنا خود فریبی ہے۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ان القوت للہ جمیعا، ان القوت، ساری قوت کا مالک اس وقت بھی بادشاہ ایک ہے، اللہ۔ اس وقت بھی ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو جو اس نے نظام بنایا ہوا ہے ہمارا، انسانوں کا، دنیا کا جو نظام بنایا ہوا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے، جو ہم نے کرنا ہے، وہ رجوع الی اللہ ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، او کما قال۔ جس نے رجوع کر لیا اور یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہی میرا مختار کل ہے، میری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، میں اللہ کا ہوں، وہ میرا ہے۔ الا من تاب، جو پلٹ آیا۔ اصل میں تو دیکھیں رجوع الی اللہ، اصل جو چیز ہے وہ رجوع الی اللہ ہے۔ ہم لوگ پلٹنا نہیں چاہتے اللہ کی طرف، کلیئر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہے، اپنے ذہن کے متعلق اس نے اپنے زندگی کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، اپنی کچھ اس کی امیدیں ہیں، کچھ خواہشات ہیں، اس کے مطابق کچھ اللہ سے اس نے غلط اندازے لگائے ہوئے اللہ کے متعلق کہ میں شرک کروں گا اور میں بخشا جاؤں گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اچھا، وہ کہتے ہیں نا، بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ ہم نے تو اللہ سے اچھے گمان لگائے رکھے، اور وہ حدیث ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے سے اپنے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ تو یہ بات تو دیکھیں، اگر آپ نے غلط گمان لگا لیا تو پھر تو خوش گمانی تو اس کا ایک پیمانہ ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں کافرانہ روش اختیار کر لوں گا یا کر لوں گی، یعنی یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم بے احتیاطی سے زندگی گزارتے ہیں، غیر تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تو آپ مانتے ہوں گے نا، ہم لوگ متقی نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں،
ہم لوگ کامل اسلام میں داخلہ ہمارا نہیں ہے، نہ ہم کامل داخل ہونا چاہتے ہیں. کامل اطاعت، کامل بندگی، یہ ہمارا خیال نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کچھ کریں گے، جو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں تو 3 نمازیں پڑھتی ہوں اور باقی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. یعنی مثال کے طور پہ مرد ہو یا عورت، بہت سے لوگ گناہ پر اصرار کر کے بھی اللہ سے توقعات اور امیدیں لگا لیتے ہیں. تو یہ بات تو غلط ہے. یعنی آپ غلط کام پر اصرار کر رہے ہیں، گناہ پر اصرار کر رہے ہیں، جو مومن کا شیوہ نہیں ہے. یہ تو بغاوت ہے. گناہ پر اصرار جو ہے وہ بغاوت ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے، جرم ہے، حرام ہے. غلطی تو آپ سے ہو جائے معافی مانگ لے، چلے. غلطی کی گنجائش ہے، انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہتر خطا کار جو ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر الخطاؤن التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. گناہ پر اصرار یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا تو دیکھیں ایک تو بندگی کا ارادہ نہیں ہے، ہماری تو بہت ہی حالت خراب ہے. ہمیں تو اللہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا مدعا نہیں ہے زندگی کا. ہمارا مدعا ظاہر ہے، دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اے نبی اب اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور پھر جو ہے اپنے لیے ایک راستہ جو ہے متعین کرنا ہوگا. اور میں بہت افسوس سے بات کرتا ہوں کہ یہ قرآن میں بیان تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پورا 100% احساس ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ عام لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھ لیں میرے درس، ویسے ہی میں شکوہ نہیں کر رہا، لیکن یہ رویہ ہے. مجھے کوئی گلہ نہیں ہے لوگوں سے، گلہ تو اللہ کا بنتا ہے کہ اللہ آپ کا پروردگار ہے اور اللہ کی آپ بے قدری کر رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو قدر ہی نہیں کی. اللہ کی تو ہم کوئی قدر نہیں کر رہے. اللہ کی آج ایک میں کلیئر بات کر رہا ہوں، آج ہمارے لیے اللہ کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اپنی مرضی سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس وبا میں سب کے سب مبتلا ہیں. اپنی مرضی، اپنی خواہش، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہم نے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. کوئی بھی ٹوٹلی اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، اللہ کو زندگی کا مدعا نہیں بنانا چاہتا. مدعا تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہی ہے دنیا. ہاں دنیا کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہمیں مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بس یہ دنیا کافی ہے ہمارے لیے. یہ بہت سے لوگوں کا اطمینان ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر اطمینان ہے. غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم